بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں، کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا سوائے تقویٰ کے۔ اگر اسلام تمام انسانوں کی برابری کا قائل ہے تو اسلام کے نظام میں غلامی اور کنیزی کا نظام کیوں ہے؟ کیوں جب اسلام آیا تو اسے حرام قرار نہیں دیا گیا؟ قرآن میں اسے ممنوع قرار کیوں نہیں دیا گیا؟ بے شک اسلام اس کی بہت زیادہ مذمت کر رہا ہے اور اسے بدترین کاموں میں شمار کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کام کہ جو مذمت کے قابل ہے بدترین کام ہے، لیکن جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے گھر میں، اسلامی پیشواؤں کے پاس غلام اور کنیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر بدترین کام ہے تو وہ لوگ ان کام کو کیوں انجام دے رہے تھے؟ کیوں اسلام نے آتے ہی تمام غلاموں اور تمام کنیزوں کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دے دیا؟ آئیں پہلے اسلام سے پہلے عربستان کے اس نظام پر ایک مختصر سی نگاہ دوڑاتے ہیں اور پھر ان تمام سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ غلامی کا یہ نظام مختلف تمدن میں رائج تھا۔ عربستان میں بھی یہ رسم اس قدر رونق رکھتی تھی کہ بازاروں میں رسمی طور پر غلام اور کنیزیں بیچے جانے کی دکانیں ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ پس علاقوں سے غلاموں اور کنیزوں کو لاتے تھے اور بیچتے تھے۔ کتاب تاریخ تمدن انسان یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی اس زمانے میں کسی غلام کو خریدتا تھا تو اس کے گلے میں رسی ڈال کر حیوان کی مانند اس کو گھر کی جانب کھینچتا ہوا لے کر جاتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو اپنی غلامی یا کنیزی میں لے لیتا تھا تو اس غلام یا کنیز کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، وہ صاحب کی ملکیت کے حساب میں آتے تھے، بغیر مزدوری اور حقوق کے اپنے صاحب کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ان سے پیدا ہونے والے بچے غلام اور کنیز ہی شمار کیے جاتے تھے۔ عرب جو مسلسل غارت گری، جنگ اور ایک دوسرے کے مالوں کو لوٹنے میں مشغول رہتے تھے، مقابل قبیلے کے مرد، خواتین اور بچوں پر حملہ کر کے ان کو اسیر بناتے تھے اور بازار میں لا کر غلام اور کنیز کے عنوان سے بیچ دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات اگر کسی کا قرض زیادہ ہو جاتا تھا تو ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ اسلام کے جو حقوق البشر کا پرچمدار ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں اسلام نے غلامی اور کنیزی کے نظام کو حرام قرار کیوں نہیں دیا؟ فوراً سب کو آزاد کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اسلام ہرگز غلامی کے نظام کو وجود میں لانے والا مذہب نہیں تھا اور ہے۔ اسلام نے غلاموں کی دردناک زندگی پر ایک ایسی نگاہ ڈالی ہے کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر بہت ساری ایسی آیات ہے کہ جو ان کے حقوق کا دفاع کر رہی ہیں۔ جس وقت اسلام آیا اس وقت آدھے سے زیادہ معاشرہ غلاموں اور کنیزوں پر مشتمل تھا۔ ہر گھر میں چند چند غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اب یہ غلام اور کنیزیں مالی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، نہ تو ان کے پاس گھر تھا، نہ سرمایہ تھا، اور نہ انہیں کوئی اور کام آتا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر اسلام آتے ہی فوراً یہ دستور دے دیتا کہ غلاموں اور کنیزوں کو رکھنا حرام ہے، انہیں آزاد کر دو، انہیں اپنے گھروں سے نکال دو، تو بہت زیادہ افراد بے روزگار ہو جاتے، بھوک کا شکار ہو جاتے، اور ممکن ہے کہ محرومیت کی بنا پر معاشرے میں لوٹ مار اور خون ریزی وجود میں آتی، کیونکہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیٹ بھرنا تھا۔ اگر اتنی بڑی جمعیت کو بیک وقت گھروں سے نکال دیا جائے تو وہ کہاں پناہ لے گی؟ اسلام اس زمانے میں اس قدر مالدار نہیں تھا کہ سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔
لہٰذا اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ایک انتہائی دقیق برنامہ ریزی کی۔ آہستہ آہستہ اس نظام پر کنٹرول کیا۔ سب سے پہلے ان جگہوں کو بند کیا کہ جہاں پر غلام اور کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ غلاموں اور کنیزوں کو ایک شخصیت دی، ان کے ساتھ انسانی رفتار رکھنے کا حکم دیا اور انسان فروشی کو بدترین کام قرار دے دیا۔ اس معاشرے میں کہ جہاں غلاموں اور کنیزوں کو بہت زیادہ آزار اور شکنجہ دیا جاتا تھا، انتہائی کم کھانا دیا جاتا تھا تاکہ صرف زندہ رہ سکیں، اسلام نے اس میدان میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس نظام کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مکمل عملی جامہ تیار کیا، اور اس منصوبہ بندی پر عمل کرنے کے لیے ایک خاص وقت کی ضرورت تھی۔ فوراً اس کام کو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرنے کا رواج ڈالا تاکہ بے روزگاری اور معاشرتی فساد سے بچایا جا سکے۔ اسلام نے غلام کو آزاد کرنا اہم ترین عبادت قرار دے دیا، اور اس کام کو سب سے پہلے امام معصومین علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اس طرح کہ امام علی علیہ السلام نے خود کی مزدوری کے ذریعے سے 1000 غلام آزاد کیے۔ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام اسلامی پیشواؤں کی زندگی میں غلام اور کنیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک خاص حکمت کے تحت تھا۔ انہوں نے اپنی خاص رفتار کے ذریعے سے معاشرے کو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور ان کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ جب یہ غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرتے تھے تو وہ انہیں چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے سے یہ لوگ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق غلام 7 سال بعد خود بخود آزاد ہو جاتے تھے۔ حتیٰ تاریخ یہ بھی شاہد ہے کہ یہ حضرات غلاموں اور کنیزوں کی آپس میں شادی کرا کے انہیں کچھ سرمایہ دے کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نہ صرف لوگوں کو غلام آزاد کرنے کا حکم دے رہا تھا، بلکہ جہاں اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تھا، کوئی گناہ کر بیٹھتا تھا تو کفارے کے طور پر اس سے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرواتا تھا، اور اس طرح اسلام نے آہستہ آہستہ اس مذمت والے کام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔